آج کے اس جائزے کا آغاز ایک بہت ہی دلچسپ مشاہدے سے کرتے ہیں۔ جی یہ ایک تحریر ہے میٹھے زہر کی باتیں۔ جی اس کا مرکزی خیال نا وہ ایسے لوگوں کے گرد گھومتا ہے جو بظاہر آپ دیکھیں تو بہت خوش اخلاق، میٹھے، ہر وقت مسکراتے ہوئے، ہاں بالکل ایک دم پرفیکٹ لگتے ہیں۔ بالکل، لیکن دلوں میں کہیں نہ کہیں دوسروں کے لیے بدخواہی، حسد، مطلب منفی جذبات۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو انسانی نفسیات اور آپ کہہ لیں سماجی رویوں کی جو پیچیدگیاں ہیں نا ان کو چھوتا ہے۔ صحیح۔ وہ جو بظاہر نظر آنے والی خوشگواری ہے اور دل میں چھپے ارادے، ان کے درمیان کا فرق اکثر بہت گہرا ہوتا ہے، بہت معنی خیز۔ تو آج ہم اسی میٹھے زہر کے تصور کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی یہ ہے کیا اصل میں، اور یہ اتنا خطرناک کیوں سمجھا جاتا ہے؟ خاص طور پر تحریر کہتی ہے کھلے دشمن کے مقابلے میں زیادہ خطرناک۔ جی یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ اور ظاہر ہے اس کا ہماری زندگیوں پر، ہمارے معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے۔ آئیے اس تحریر کی روشنی میں ان پہلوؤں کو کیا کہتے ہیں کھولتے ہیں۔ ضرور ضرور۔ تحریر میں ایک خاص مثال دی گئی ہے نا، ایک ایسے شخص کی جو سب کے سامنے انتہائی نرم خو، بڑا ملنسار، میٹھی باتیں کرنے والا تھا۔ جی جیسے اس کی باتوں میں شہد گھلا ہو، چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ، لوگ متاثر ہوتے تھے، ظاہر ہے۔ بالکل، لیکن تحریر یہ بھی کہتی ہے کہ یہ تصویر کا صرف ایک رخ تھا۔ ہاں اصل بات تو وہ ہے۔ جب وہی شخص کسی کی غیر موجودگی میں بات کرتا تو رویہ مطلب ایک دم مختلف۔ بالکل الٹ، پیٹھ پیچھے لوگوں کی خامیاں اچھالنا، ان پر تنقید کرنا، اور کبھی کبھی تو جیسے تحریر میں ہے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرنا۔ اوہ، تو یہ جو ظاہر اور باطن کا تضاد ہے نا، یہی اس کردار کی آپ سمجھیں کلید ہے۔ اور مصنف نے اسی رویے کو، اسی کردار کو میٹھے زہر کا نام دیا ہے۔ یہ ترکیب خود آپ دیکھیں کتنی معنی خیز ہے۔ بہت گہری ہے۔ زبان پر مٹھاس، مگر اس مٹھاس کے پردے میں زہر چھپا ہوا۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے نا؟ جی بالکل۔ یہ خیال کہ خوش اخلاقی، جو ہم عموماً ایک اچھی خوبی سمجھتے ہیں، وہ ایک ہتھیار بھی ہو سکتی ہے۔ ایک ہتھیار، ایک نقاب۔ ہاں، ایک نقاب جو اصل چہرے کو، اصل نیت کو چھپائے رکھتا ہے۔ درست کہا۔ اور یہاں ایک بہت اہم نقطہ جو تحریر اٹھاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ میٹھا زہر کھلے دشمن سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہاں، یہ بات مجھے بھی تھوڑی چونکا گئی۔ مطلب ایک میٹھا بولنے والا، مسکراتا ہوا شخص ایک کھلے دشمن سے زیادہ نقصان دہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بظاہر عجیب لگتا ہے، لیکن وجہ ہے۔ دشمن تو سامنے ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دشمن ہے۔ ہاں، اس کے ارادے واضح ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کیا توقع رکھنی ہے، آپ محتاط ہو سکتے ہیں، اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ بالکل، اس کی دشمنی کھلی کتاب ہے، لیکن یہ میٹھا زہر، ہاں، یہی اس کی خطرناکی چھپی ہے۔ یہ اپنی مٹھاس اور وہ جو ظاہری خوش اخلاقی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے دفاعی حصار کو آپ کہہ لیں توڑ دیتا ہے۔ اچھا۔ آپ اس شخص پر جانے انجانے میں بھروسہ کرنے لگتے ہیں، اسے اپنا دوست، خیر خواہ سمجھنے لگتے ہیں، اسے اپنی زندگی میں جگہ دے دیتے ہیں۔ جی اپنے حلقہ احباب میں شامل کر لیتے ہیں۔ اس کی مسکراہٹ آپ کو ایک طرح سے غیر مسلح کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک قسم کا اعتماد کا غلط استعمال ہوا پھر۔ بالکل، یہ اعتماد کا غلط استعمال ہے، اور جب یہ شخص وار کرتا ہے نا تو وہ غیر متوقع ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ تیار نہیں ہوتے، آپ تو اسے دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس سے خطرہ محسوس ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے چوٹ زیادہ گہری لگتی ہے، اور یہ صرف کوئی مالی یا جسمانی نقصان نہیں ہوتا اکثر۔ نہیں، یہ تو یہ بنیادی طور پر اعتماد کا قتل ہوتا ہے، ہاں، یہ بات ہے۔ اور جب اعتماد ٹوٹتا ہے تو تعلقات کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ کھلے دشمن سے آپ لڑ سکتے ہیں، آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، مگر اس چھپے ہوئے میٹھے زہر سے لڑنا کہیں زیادہ مشکل ہے۔ کیونکہ آپ کو اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دشمن ہے کون، وار کہاں سے آ رہا ہے۔ بالکل۔ یہ ایک نفسیاتی، ایک جذباتی ضرب ہوتی ہے۔ تحریر یہ بھی کہتی ہے کہ یہ صرف مطلب کچھ لوگوں کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ رویہ معاشرے میں کافی عام ہو گیا ہے۔ جی ہاں، تحریر اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ کوئی انفرادی کیس نہیں، بلکہ ایک سماجی رجحان بنتا جا رہا ہے۔ کیا مصنف اس کی کچھ مثالیں بھی دیتا ہے؟ مطلب روزمرہ زندگی میں یہ میٹھا زہر کن شکلوں میں نظر آتا ہے؟ جی ہاں بالکل، تحریر اسے صرف نظریاتی نہیں رکھتی بلکہ ٹھوس مثالیں دیتی ہے۔ جیسے ایک عام مثال ہے
تعریفوں میں منافقت۔ اچھا، یعنی منہ پر تعریف؟ منہ پر کسی کی بیجا تعریف کرنا، اس کے کام کو سراہنا، لیکن پیٹھ پیچھے اسی شخص کی برائیاں کرنا یا اس کی کامیابیوں سے آپ کہیں حسد کرنا۔ یہ تو بہت دیکھا ہے۔ بظاہر لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، لیکن ان کی باڈی لینگویج یا بات کا رویہ کچھ اور ہی کہانی سناتا ہے۔ بالکل۔ دوسری مثال جو تحریر میں دی گئی ہے وہ مذہب یا دینداری کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت حساس معاملہ ہے۔ جی، کچھ لوگ بظاہر بہت متقی پرہیزگار نظر آتے ہیں، گفتگو میں مذہبی حوالے ہوتے ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد اس ظاہری وضاحت کو استعمال کر کے لوگوں کا اعتماد جیتنا اور پھر اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ یعنی تقویٰ صرف ایک دکھاوا، ایک لبادہ؟ ایک لبادہ۔ تیسری مثال دوستی کے نام پر خود غرضی کی ہے۔ اچھا؟ لوگ دوستی کا دم بھرتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں، قربانی، ہمدردی کے دعوے، لیکن دوستی کی بنیاد صرف ذاتی مفاد پر۔ مطلب پرست دوستی۔ جی، جیسے ہی مطلب پورا ہوا یا جب انہیں آپ کی ضرورت نہیں رہی، وہ دوستی کا رشتہ ایسے توڑ دیتے ہیں جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ ساری مثالیں منافقانہ تعریف، مذہبی ریاکاری، مطلب پرست دوستی، یہ سب اسی میٹھے زہر کی مختلف شکلیں ہوئیں۔ بالکل۔ ان سب میں مشترک عنصر یہی ہے کہ ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور۔ الفاظ میٹھے ہیں، نیت کڑوی ہے، مسکراہٹ نقاب ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ تو اگر ہم اسے، جیسے آپ نے پہلے کہا، بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ مسئلہ بنیادی طور پر الفاظ اور نیت کے درمیان یا ظاہر اور باطن کے درمیان ایک گہرے تضاد کا ہے نا؟ جی بالکل۔ تحریر اسی نقطے پر بہت زور دیتی ہے۔ وہ واضح کرتی ہے کہ صرف زبان کی مٹھاس، لہجے کی نرمی یا ظاہری خوش اخلاقی کی کوئی حیثیت نہیں اگر اس کے پیچھے نیت صاف اور کھری نہ ہو۔ اگر دل میں کھوٹ ہے، حسد ہے، بدخوائی ہے، تو وہی میٹھے الفاظ زہر کا کام کرتے ہیں۔ وہ وقتی طور پر شاید اچھے لگیں، لیکن انجام کار نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو اصل اہمیت باطن کی سچائی کی ہے، خلوص کی؟ اصل اہمیت باطن کی سچائی اور خلوص کی ہے۔ یعنی فوکس الفاظ کی خوبصورتی پر نہیں، بلکہ ان کے پیچھے جو روح ہے اس پر ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اگر نیت سچی ہے تو سادہ الفاظ بھی دل میں اتر جاتے ہیں، اور اگر نیت میں فطور ہے تو خوبصورت ترین الفاظ بھی یا تو بے اثر رہتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ تحریر یہی پیغام دیتی ہے کہ انسان کی اصل قدر و قیمت اس کے ظاہر میں نہیں، اس کے باطن میں چھپی ہے۔ الفاظ تو صرف خول ہیں، اصل جوہر تو نیت اور خلوص ہے۔ اور جب یہ ظاہر اور باطن میں تضاد آتا ہے، جب الفاظ نیت کے عکاس نہیں رہتے، تو وہیں سے میٹھے زہر کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ معاشرے میں بے اعتمادی پھیلاتا ہے، انسانی رشتوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس پوری بحث کا، اس تحریر کا بنیادی پیغام یا سبق کیا نکلتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک مسئلے کی نشاندہی ہے یا اس میں کوئی حل، کوئی مثبت رہنمائی بھی ہے؟ نہیں، یقیناً اس میں ایک واضح مثبت پیغام اور رہنمائی موجود ہے۔ تحریر صرف مسئلے کی نشاندہی نہیں کرتی، بلکہ اس کا حل بھی آپ کہیں تجویز کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ حل اصلاح نفس میں ہے، یعنی خود کو بہتر بنانے کی کوشش میں۔ اصلاح نفس؟ لیکن کیسے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں زیادہ میٹھا بولنا سیکھنا چاہیے یا زیادہ مسکرانا؟ نہیں، تحریر اس کے بالکل برعکس کہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ حقیقی اصلاح نفس کا آغاز ظاہری رویوں کو بدلنے سے نہیں ہوتا۔ اچھا، تو پھر کہاں سے؟ اندرونی سچائی اور خلوص کو اپنانے سے ہوتا ہے۔ راستہ باہر سے اندر کی طرف نہیں جاتا، بلکہ اندر سے باہر کی طرف؟ جی، اندر سے باہر کی طرف۔ اگر کوئی شخص واقعی خود کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو اسے اپنی نیتوں کو صاف کرنا ہوگا، اپنے دل کو حسد، کینہ، بدخوائی سے پاک کرنا ہوگا۔ اچھا، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یعنی اصل تبدیلی اندرونی ہے۔ ظاہری خوش اخلاقی یا میٹھا لہجہ تو اس اندرونی سچائی کا نتیجہ ہونا چاہیے۔ نتیجہ ہونا چاہیے، متبادل نہیں۔ ہاں، متبادل نہیں۔ اگر دل صاف ہے، نیت کھری ہے، تو الفاظ خود بخود مخلصانہ اور مثبت ہو جائیں گے، چاہے وہ بہت زیادہ میٹھے نہ بھی ہوں۔ بالکل، سچے دل کی اہمیت میٹھے لہجے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہی نچوڑ ہے پھر۔ یہی اس تحریر کا نچوڑ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پائیدار انسانی تعلقات اور ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد دکھاوے، چاپلوسی یا منافقت پر نہیں رکھی جا سکتی۔ اس کی بنیاد صرف اور صرف حقیقی خلوص،
باطنی سچائی اور باہمی اعتماد پر قائم ہو سکتی ہے۔ جب ہمارا ظاہر ہمارے باطن کا سچا عکاس بنے گا، تبھی ہم اس میٹھے زہر کے اثرات سے خود کو اور اپنے معاشرے کو محفوظ رکھ پائیں گے۔ اور شاید اس میٹھے زہر کو پہچاننا سیکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا خود اس سے بچنا۔ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس قابل ہو جائیں کہ لوگوں کی ظاہری مٹھاس کے پیچھے چھپی اصل نیت کو بھانپ سکیں، تو ہم بہت سے دھوکے، تکلیف اور نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ جی، اس کے لیے شاید گہری نظر اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، وقت لگتا ہے اسے سیکھنے میں۔ یہ ایک اہم مہارت ہے۔ اس میٹھے زہر کو پہچاننے کی صلاحیت ہمیں زیادہ باشعور، زیادہ حقیقت پسند بناتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم صرف ظاہری چمک دمک یا میٹھی باتوں سے متاثر نہ ہوں، بلکہ لوگوں کے اعمال دیکھیں، ان کے کردار کا تسلسل دیکھیں، مختلف حالات میں ان کا رد عمل پرکھیں۔ یہ صلاحیت ہمیں سطحی تعلقات سے بچا کر گہرے اور حقیقی رشتے بنانے میں مدد دیتی ہے۔ خود احتسابی کے لیے بھی ضروری ہے نا؟ بہت زیادہ۔ خود احتسابی کے لیے شاید سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو آج ہم نے میٹھے زہر کی باتیں کی روشنی میں اس پیچیدہ سماجی رویے کا جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح بظاہر خوشگوار نظر آنے والی چیز، میٹھی زبان، خوش اخلاقی، ایک خطرناک دھوکہ بھی ثابت ہو سکتی ہے اگر نیت صاف نہ ہو۔ اور یہ بھی سمجھا کہ حقیقی خلوص اور اندرونی سچائی کی اہمیت کسی بھی ظاہری رویے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ میٹھا زہر، جیسا آپ نے کہا، انفرادی سطح پر تکلیف دہ ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں اعتماد کی فضا کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ جی، اور انسانی رشتوں میں زہر گھول دیتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ پوری گفتگو ایک بہت اہم سوال پر آ کر ختم ہوتی ہے میرے خیال میں، جو شاید سننے والوں کو بھی اپنے تجربات اور مشاہدات پر غور کرنے کی دعوت دے۔ وہ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنے تعلقات میں، لوگوں کی ظاہری باتوں اور ان کے حقیقی کردار یا نیت کے درمیان کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ وہ کون سی آپ کہیں باریک بینیاں ہیں، وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں اس میٹھے زہر کو پہچاننے میں مدد دے سکتی ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ اور شاید اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ہم خود اپنے ظاہر اور باطن میں کس حد تک ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی جانے انجانے میں اپنی باتوں یا رویوں سے اس میٹھے زہر کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہوں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر میرا خیال ہے ٹھہر کر سوچنا ہم سب کے لیے اپنی ذات اور اپنے معاشرتی کردار کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔